السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، ہم نے پچھلے اسباقوں میں الف سے لے کر یا تک پورے حرف کو پڑھ لیا ہے۔ ایک بار پھر ہم الف سے لے کر یا تک تمام حرف کو پڑھیں گے اور اس کے مخرج کو ٹھیک سے آپ پھر سے سماعت فرمائیں اور اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے، کیونکہ الف سے لے کر یا تک ان تمام حرف کو یاد کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس لیے میں اپنی طرف سے اس سبق کو پھر سے الف سے لے کر یا تک ایک سبق میں دے رہا ہوں، میں پڑھا رہا ہوں اور سب کا مخرج بھی بتاؤں گا۔ عرض سماعت فرمائے اور ان سب کے مخرج کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجیے گا۔ اور مخرج کو آپ سمجھ جائیں گے تو یہ تمام حرف یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ صرف مخرج کا سمجھنا ضروری ہے، اگر سمجھ جائیں گے تو آپ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ اور مخرج پر غور دیجیے، کیونکہ اگر مخرج صحیح نہیں ہوگا تو نماز میں جب آپ پڑھیں گے تو نماز غلط ہو جائے گی، کیونکہ اگر آپ ذال کو زا پڑھ دیں گے تو اس کا معنی بگڑ جائے گا۔ جیسے آپ اردو میں پڑھتے ہیں الف ب ت س جیم ہ کھ دال جال ر ج سین صاد، یہاں پہ سین ہے، اس کے بعد شین ہے۔ سین کا معنی الگ ہوتا ہے، شین کا معنی الگ ہوتا ہے، صاد کا معنی الگ ہوتا ہے، ذال کا معنی الگ ہوتا ہے، زا کا معنی الگ ہوتا ہے، طا کا معنی الگ ہوتا ہے، عین کا معنی الگ ہوتا ہے، غین کا معنی الگ ہوتا ہے۔ اگر آپ تمام حرف میں فرق نہیں کریں گے تو معنی بگڑ جائے گا، اور معنی بگڑ جائے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ قاف کا معنی الگ ہوتا ہے اور کاف کا معنی الگ ہوتا ہے، نماز نہیں ہوگی۔ اسی لیے ان تمام حرف کو اچھے طریقے سے سدھار لیجئے، یہ ضروری ہے۔ اگر نہیں سدھاریں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی لیے میں نے نماز کورس میں عربی کو شامل کیا ہے، سنہری قاعدہ کو شامل کیا ہے، کیونکہ نماز پڑھنے کے لیے قرأت فرض ہے، اور قرأت فرض ہے تو آپ کسی فرض کی تعریف میں تو آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ کسی فرض کو آپ چھوڑیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے فرض کی ادائیگی کے لیے ہم یہ قرأت سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور قرأت سیکھنے کے لیے آپ کو یہ تمام حرف کو اچھے طریقے سے یاد کرنا پڑے گا، اور اس کو بار بار پڑھیے، اور میں جو پڑھا رہا ہوں اس پر غور کیجیے اور اچھی طریقے سے اس کی ادائیگی کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو پھل ضرور ملے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور محنت کریں گے۔ آج کا یہ سبق تھوڑا لمبا ہو جائے گا، تو سماعت فرمائیں۔ الف با تا ثا جیم حا خا دال ضال غا زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ
یا آئیے حضرات، ہم ان سب حروف کے مخارج کو پھر سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شروع حلق سے حمزہ ہا، یعنی شروع حلق سے حمزہ ہا ادا ہوتا ہے۔ یہ دونوں مخرج آسان ہے، حمزہ ہا، اس کو بولنے میں پیشٹی کرنے کی اتنی ضرورت نہیں پڑے گی۔ درمیان حلق سے عین ہا، ان حروف کو بولنے میں تھوڑی پیشٹی کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ تھوڑا مشکل ہے، لیکن آپ محنت کریں گے تو یہ مشکل بھی آسان ہو جائے گی۔ اور آخر حلق سے غین خا، یہ حروف بھی تھوڑی مشکل ہے، لیکن محنت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی مشکل بھی آسان ہو جائے گی۔ تو پھر سے سماعت فرمائیں۔ ایک، شروع حلق سے حمزہ ہا، درمیان حلق سے غین ہا، اور آخر حلق سے غین خا ادا ہوتے ہیں۔ دو، جڑ زبان، یہ آپ کو میں سمجھا چکا ہوں پچھلے سبق میں، تو اگر آپ نہیں سمجھ پائے تو اس کو پھر سے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ جڑ زبان تالو سے مل کر قاف ادا ہوتا ہے۔ جڑ زبان تالو سے مل کر قاف ادا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہی کاف ادا ہوتا ہے، کاف ادا ہوتا ہے۔ قاف کا مخرج تھوڑا مشکل ہے، لیکن کاف یہ آسان ہے، یہ ہم ہمیشہ بولتے رہتے ہیں۔ تین، بیچ زبان تالو سے مل کر جیم، شین اور یا ادا ہوتی ہے۔ بیچ زبان تالو سے مل کر جیم یہ ہم بارہا بولتے رہتے ہیں، اور یہ آسان ہے اتنا۔ شین تھوڑی مشکل ہے، یہ ایک سٹی کی طرح جب آپ بولیں گے اس کی آواز سٹی کی طرح ہوگی، شین، اور یا بھی آسان ہے، اس کو بولنے میں کوئی مشکل نہیں درپیش آئے گی۔ کنارہ، چار، کنارہ زبان ڈار سے مل کر ضاد ادا ہوتا ہے۔ اس کا مخرج تھوڑا مشکل ہے، لیکن اب محنت کریں گے تو ضرور انشاءاللہ تعالی اس کے مخرج کو بھی ادا کر لیں گے۔ کنارہ زبان ڈار سے مل کر ضاد ادا ہوتا ہے۔ پانچ، کنارہ زبان مسوڑے سے مل کر لام ادا ہوتا ہے۔ اس کا مخرج بھی آسان ہے، جو ہم اکثر بولتے رہتے ہیں، اس میں بھی مشکل اتنے نہیں ہے۔ چھ، سیرہ زبان تالو سے مل کر نون ادا ہوتا ہے۔ اس کا مخرج بھی آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ 7، پشت زبان قریب سیرہ زبان تالو سے مل کر غا ادا ہوتا ہے۔ ہم را بولتے ہیں، مشہور را ہے، لیکن اس کا غا ہوگا، غا جو پر ہے، اس کا قاعدہ آگے آئے گا، پر کب پڑھائے گا، باریک کب پڑھائے گا، لیکن سمجھیے ایک طرح سے تو را بھی آسان ہے اور ادا کر سکتے ہیں، جو ہم بارہا بولتے رہتے ہیں۔ 8، سیرہ زبان اوپر کے سامنے والے دانتوں کی جڑ سے مل کر، سیرہ زبان اوپر کی سامنے والے دانتوں کی جڑ سے مل کر تا، دال، طا ادا ہوتے ہیں۔ تا یہ بھی آسان ہے، جو ہم بارہا ہمیشہ بولتے رہتے ہیں۔ دال یہ بھی آسان ہے، جو ہمیشہ ہم بولتے رہتے ہیں۔ اور طا تھوڑا مشکل ہے، لیکن یہ بھی اسی جگہ سے ادا ہوتا ہے، سیرہ زبان اوپر کے سامنے والے دانتوں کی جڑ سے مل کر طا بھی ادا ہوتا ہے۔ اگر آپ تا بول لیے، دال بول لیے، تو طا بولنے میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے، اس کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیجیے گا، کوشش کر لیجیے گا، تھوڑی محنت کر لیجیے گا تو بول سکتے ہیں۔ اور انہی دانتوں کا سیرہ، یعنی سیرہ زبان اوپر کے سامنے والے دانت، یعنی اوپر کے سامنے والے دانتوں کا سیرہ
اور انہی دانتوں کا سرا یعنی اوپر کے سامنے والے دانتوں کا سرا اور سرا زبان سے مل کر فا، ضال اور وا ادا ہوتے ہیں۔ فا یہ آسان ہے اتنا، لیکن اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ ضال، وا یہ سب تھوڑا مشکل ہے، لیکن آپ پریکٹس کریں گے تو اتنا بھی مشکل نہیں ہے کہ ادا نہیں کر پائیں گے، آسان ہے، ادا کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ فا، ضال، وا آسان ہے، ادا ہو جائے گی، کوشش کرنی پڑے گی اور تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی۔ نو کے زبان اوپر نیچے کے دانتوں سے مل کر زا، سین اور صاد ادا ہوتے ہیں۔ زا یہ تھوڑا مشکل ہے، لیکن اتنا بھی مشکل نہیں ہے۔ زا، نو کے زبان اوپر نیچے کے دانتوں سے مل کر زا ادا ہوتا ہے۔ زا یہ بول لیں گے تھوڑی سی پریکٹس سے۔ سین یہ بارہا ہم سب بولتے رہتے، ہمیشہ ہم سب بولتے رہتے، سین اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن آپ اس کو اچھے طریقے سے بولیے گا۔ سین کیا کہ اس میں یا ہے اور نون ہے، یا ہے تو کھینچائے گا تھوڑا۔ سین اور سواد میں تھوڑی مشکل ہے، لیکن بول لیں گے، کیونکہ آپ جب بولیں گے سین اور سواد تو دونوں کا دونوں ایک ہی مخرج سے ادا ہوتا ہے، تو لگے گا کہ آپ سین کو سواد بول رہے ہیں اور سواد کو سین بول رہے ہیں، اس میں تھوڑا سا فرق ہوگا، لیکن اس میں فرق کر کے بولیے گا، تھوڑی لگے گا کہ ہم ایک ہی چیز بول رہے ہیں، لیکن اس میں فرق کرنا پڑے گا، ادا ہوتے ہیں۔ نو کے زبان اوپر نیچے کے دانتوں سے مل کر زا، سین اور صاد ادا ہوتے ہیں۔ 10 اوپر کے دانتوں کا کنارہ نیچے کے ہونٹ سے مل کر فا ادا ہوتے ہیں۔ یہ بھی آسان ہے۔ فا جو ہم بول لیتے ہیں اور بول بھی لیتے ہیں، یہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ فا اس کے مخرج جو اس کا قاعدہ دیا ہوا ہے اس پر آپ غور کریں گے تو آپ اس کو بھی آسان سے بول لیں گے۔ اوپر کے دانتوں کا کنارہ نیچے کے ہونٹ سے مل کر فا ادا ہوتا ہے۔ 11 دونوں ہونٹ سے مل کر با، میم اور کچھ کھلا رہ کر واو ادا ہوتا ہے۔ اس کا مخرج آسان ہے، ادا ہو جائے گا، اتنا مشکل نہیں ہے۔ 12 حلق کی خالی جگہ سے الف، حلق کی خالی جگہ سے الف، بیچ زبان تالوں کی خالی جگہ سے یا مدہ اور ہونٹ کی خالی جگہ سے واو مدہ ادا ہوتا ہے۔ آپ پیچھے یا کا قاعدہ پڑھے ہیں، واو کا قاعدہ پڑھے ہیں، وہ غیر مدہ تھا اور یہ مدہ ہے۔ حلق کی خالی جگہ سے الف ادا ہوتا ہے، بیچ زبان تالو کی خالی جگہ سے یا ادا ہوتا ہے، یا مدہ ادا ہوتا ہے، اور ہونٹ کی خالی جگہ سے واو مدہ ادا ہوتا ہے۔ حلق کی خالی جگہ سے الف، بیچ زبان تالو کی خالی جگہ سے یا مدہ اور ہونٹ کی خالی جگہ سے واو مدہ ادا ہوتا ہے۔ تو یہ پورا مخرج ہر حرف کو ادا کرنے کا طریقہ ختم ہو گیا۔ آپ ان سب کو پڑھیں گے اور اس پر غور کریں گے تو ہر حرف آسانی سے ادا ہو جائے گی۔ اور میں جو بول رہا ہوں طریقہ، جیسے میں نے الف پڑھا، وا پڑھا، ضال پڑھا، یہ سب کو بار بار آپ سنیں گے تو آپ کے دماغ میں یہ خود بخود بیٹھ جائے گا کہ کون حرف کیسے ادا ہوتا ہے۔ تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی اور آپ انشاءاللہ تعالی بہت جلد یہ سیکھ جائیں گے پڑھنے کا لور۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کل ان تمام سبق کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں گے اور محنت کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی اس کتاب کو 1 مہینے کے اندر ختم کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔